اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے جڑے لوگ روزہ دار نے روزہ رکھ رہے نے خالق کائنات انہوں نے اجر عظیم عطا فرمائے جڑے کسی وجہ تو نہیں رکھ رہے خالق انہوں نے توفیق عطا فرمائے جڑے رمضان دے وچ مومن بھی نے اور مریض بھی نہیں اور مسافر بھی نہیں اس دے باوجود روزہ نہیں رکھ رہے خالق کائنات انہوں نے اس روزے دی اہمیت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے صلی اللہ میرے محترم سامعین جیسا کہ تمام دوستان دے علم ہے کہ رمضان المبارک خود بڑی اہمیت دا حامل ہے پھر رمضان وچ نزول قرآن ہے ایک یہ بھی اہمیت دا حامل ہے دن یہ وچ 10 رمضان نو حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا وصال ہے اس دن بھی بڑی اہمیت دا حامل ہے لیکن آج جڑا دن ہے 15 رمضان وہ حضرت امام حسن علیہ السلام دا ظہور اس دنیا تے بڑی یہ بھی اہمیت دا حامل ہے یہ جڑا آج دن ہے باقی جتنے ایام نے الحمدللہ سارے مخصوص نے اور بڑے اہم لیکن آج انتہائی تاریخ دا اہم دن تاریخ اسلام دا انتہائی اہم دن آج 15 رمضان حضرت امام حسن علیہ السلام دی آمد نے کفر نو مایوس کیتا ہے کفر تے شرک عرب دا مایوس ہویا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام دی آمد کیونکہ نبی پاک دا کسی طریقے بھی عرب دے بندے جاہل مقابلہ نہیں کر سکے آخر انہاں کو صرف ایک ہی گل بچتی سی کہ انہاں دا بیٹا کوئی نہیں تے انہاں تو بعد انہاں دا دین ختم ہو جائے گا انہاں دی اولاد کوئی نہیں تے اولاد وچ خصوصاً بیٹا کوئی نہیں بیٹے ہی کسی مشن نو لے کے اگے ٹردے نے بیٹے ہی کسی دے مقصد نو لے کے اگے ٹردے نے چونکہ انہاں دا بیٹا نہیں رہا لہذا اے دین حضور تے ختم ہو جائے گا نعوذ باللہ جویں اے قبر جان گے اوویں دین بھی نال ہی دفن ہو جائے گا وہ جڑا اللہ نے انہاں مشرکاں نو دین دی بقا دا ثبوت دیتا نا او دا نا حسن یعنی انہاں دے دل چ گل سی کہ انہاں دا بیٹا کوئی نہیں بلکہ کفار دا اس تک لکھا ہے کہ سید ابو العلا مودودی نے اس سورہ مبارکہ کوثر دی ذیل چ لکھا ہے کہ عاص بن وائل نے آ کے لوگوں سے کہا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں رہا تو جب اس کا بیٹا کوئی نہیں رہا تو سمجھو کہ اس کا قائم مقام ہی کوئی نہیں یہ لفظ آکھے نے کافر نے اس دور دے کافر نے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں رہا جو اس کا قائم مقام بن سکے قائم مقام قبلہ انہوں اندھ نے ایک جائے تو دی جگہ تو جڑا کام چلائے انہوں قائم مقام اندھ جس طرح صدر پاکستان بیرون ملک جائے تو سینٹ دا چیئرمین او دے واسطے پیچھے صدر ہوندہ ہے وہ قائم مقام ہوندہ ہے سیٹ خالی چھڑ کے صدر نہیں جاندہ صدر سیٹ خالی چھڑ کے نہیں جاندہ نبی سیٹ خالی چھڑ کے کیسے ٹور جاندہ یعنی پچھلا نظام چلانے واسطے یقیناً کسی نہ کسی پیش نماز شادی تے جائے 4 دن تو وہ بھی نمازیاں واسطے کسی نہ کسی نو پیچھے کھلار کے جاندہ ہے کہ یار 4 دن نماز پڑھا دے تو میں آواں گا ٹیچر جائے تو دوسرے ٹیچر نو چھڑ کے جاندہ ہے اے امتاں نو نبی آوارہ نہیں چھڑ دے یہ جڑی بندے نیست و نبود دین نو قبلہ کرنا چاہتے سن انہاں دے اندر گل سی کہ بیٹا ہی قائم مقام ہو سکتا ہے بیٹا حضور دا رہا کوئی نہیں فوت ہو گئے نا حضور دا بیٹے اتھے نہ کافرانو تھوڑی جی دلی طاقت ملی جھوٹی طاقت بلکہ مودودی صاحب تو لکھا ہے کہ وہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ اسلام چند روزہ کھیل ہے جب یہ دنیا سے محمد ابن عبداللہ جائیں گے
تو دین بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں جو قائم مقام بن سکے۔ ایتھے انتہائی اہم گل ہے جڑی اج کرن والی ہے قبلہ، کل دا پتہ نہیں لطف آئے کہ نہ آئے، اج یہ ایک لطف ہے کہ عرب دے کافر نبی دی امت دے بھی تے کچھ 4 بندے ہے سن نا حضور دی امت دے، جڑے ویلے کلمہ پڑھن والے حضور دی دعوت تے آن والے، جنہ کلمہ پڑھن والے مومنین نو اسی صحابہ کرام آنے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود سن۔ تے پھر کافر پہ سوچدا سی کہ دا بیٹا کوئی نہیں رہا تے دا قائم مقام کوئی نہیں۔ دوبارہ عرض کر دینا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کلمہ پڑھ چکے نے، اسلام اج داخل ہو چکے نے، سابقہ جتنا انہاں دا کو مذہب دین ہے سی انہوں چھٹ چکے نے، سرکار دی اطاعت وچ آ چکے نے، پھر عاشق بھی ایڈے نے کہ جانا بھی قربان کرنے واسطے تیار نے، مال بھی قربان کرنے واسطے تیار نے، اولاد بھی قربان کرنے واسطے تیار نے، اتنے کمال دے لوگ موجود نے، لیکن کافر سمجھتا سی کہ یہ پیچھے کچھ نہیں، یہ پیچھے کچھ نہیں، یہ پیچھے کچھ نہیں۔ یہ امت دی موجودگی بچے، صحابہ دی موجودگی چے یہ کافر نو سوچ کے میں آ گئی، انہوں یہ سوچ کے نہیں آئی کیا صحابی دین نو لے کے ٹور پڑن گے، مصطفیٰ دے دین نو تھلے نہیں ہون دین گے۔ صحابہ بھی تے سے واسطے نے، جان اثار بھی نے، جانا قربان، مال قربان، اولاد قربان، تے پھر کافر پہ سوچدا سی کہ یہ پیچھے کچھ نہیں، بیٹا نہیں تو کچھ بھی نہیں، بیٹا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ مطلب ہوں تو مسلمان بڑے ہوشیار ہو گئے نے تے بڑے قابل ہو چکے نے۔ اس دور دے بدو بھی جانتے سن کہ نبیاں دے قائم مقام امت چو نہیں ہوں، اولاد چو۔ شکریہ، میرا خیال ہے کہ انہوں نے قبلہ تانا دینا دلیل ہے، جڑا قبلہ ٹھیک ہو، انہوں نے تانا دیتا ہے کہ یہ بیٹا نہیں تے دا قائم مقام ہی کوئی نہیں۔ قائم مقام انہوں نے بعد کام چلائے، انہوں پنجابی چ میں جی کر سکنا کہ کافران بھی پتا سی پہ نبیاں دے کام اجرا پچھو چل دینا، اے امتاں دی وجہ تو نہیں چل دے، ذریتاں دی وجہ تو چل دے۔ امت تے ذریت وچ بندے فرق سمجھ لین۔ اچھا جی کافران دا ذہن سی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ذہن سمجھتے سن کہ اے اس قابل نہیں، اے دین نو اگے نہیں لے جا سکتے۔ اگر انہاں دے ذہن سے گل سی، اگر انہاں دے ذہن سے گل سی تے اللہ نو آیت بھیجنی چاہیے سی کہ اے مسلماناں نو تسی کی سمجھدے ہو، اے صاحب اسلام نے، اے صاحب ایمان نے، اے نبی دے اطاعت گزار نے، اے عاشقان رسول نے۔ وہ کافروں تانوں انہاں دی اہمیت دا پتہ نہیں؟ جے کافراں دے ذہن وچ گل سی کہ اولاد تو بغیر پیچھے دین نہیں بچدا، تے اللہ بھی پھر کمال کیتی پہ او بھی اے نہیں آکھیا کہ اے چلان گے انہاں نو کی۔ اللہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ میرے حبیب ان کی فکر نہ کر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے اولاد تیرا دشمن رہے گا، نسل کٹا تیرا دشمن رہے گا، تو کیوں نسل کٹا رہے گا؟ ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ اس کوثر نو خیر کثیر کیا گیا ہے۔ اور تیسری جڑی آیت نا جی ان شانیہ کا ہو الابتر، اور پیر کرم علی شاہ صاحب جسٹس کرم علی شاہ اس ضیاء القرآن چ لکھ دینے، یہی سارے لکھے ہے، میں انہوں دا حوالہ اس وقت دیتا ہے کہ سارے یہی لکھے ہے۔ وہ فرماندے نے کہ کافر اپنے دل کو بہلانے کے لیے کہتے تھے کہ یہ دین مصطفیٰ کے بعد نیست و نابود ہو جائے گا، تو اللہ نے سورہ کوثر کو بھیج کر ان گستاخوں کا منہ توڑ دیا۔ اللہ نے سورہ کوثر کو بھیج کر ان گستاخوں کا منہ توڑ دیا اور ان کی خوش فہمیوں کا جواب دیا۔ جڑی خوش فہمی سی نا انہوں نے کہ اسی دین نو نیست و نابود کر دیں گے، اللہ فرمایا دین بھی رہے گا، اسلام رہے گا، تیرا نظام رہے گا، تیرا دستور رہے گا، تیرا منشور رہے گا۔ وجہ میں تینوں کوثر عطا کی تھی۔ میرا دل کرتا ہے کہ رمضان چ پچھلے ٹائم مولوی دے سامنے قرآن لے جاؤں، کیونکہ پچھلے ٹائم روزے دار لڑن جوگا نہیں ہوتا۔ 5 بجے قرآن لے جاؤں تے قرآن تے ہاتھ رکھوا کے پوچھاں پھر اس ویلے تے بندہ غصہ ہی نہیں کرتا جڑی بھوک لگی ہوندی ہے۔ ہن آرام نال سوچ کے دسو او کوثر کی ہے جڑی اس دین دی ضامن بن کے آئی؟ بھائی وہ کثرت ہے، کثر خیر کثیر ہے، بہت زیادہ وڈی خیر ہوئے تو انہوں کوثر آندے وہ خیر کثیر ہے، دسن نہ بندے وہ کوثر کی ہے۔ لو جی 10 ترجمے اے میں مختلف تفسیراں چو پڑھے نے۔ ایک نے لکھیا بھی ایک جنت ایک نہر ہے جدا نام کوثر،
ایک نے لکھا حوض کوثر ہے، ایک نے لکھا نبوت ہے، ایک نے لکھا قرآن ہے، ایک نے لکھا اسلام ہے، ایک نے لکھا کثرت صحابہ ہے جدا نام کوثر ہے، ایک نے لکھا ذکر رسول ہے، ایک نے لکھا قلب محمد دا نور ہے، ایک نے لکھا مقام محمود ہے، تے ایک نے لکھا خیر کثیر ہے، تے 100 ترسا تے سیرے تے گنڈ۔ فرماندے نے کہ دراصل انہوں نے کہا تھا کہ یہ ابتر ہے، اللہ نے مصطفیٰ سے ابتری کا تانا دھونے کے لیے اسے فاطمہ عطا کی۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے، پیغمبر کی بیٹی عطا کی، اور اللہ نے طے کر لیا کہ ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی ہے، آخری نبی کی نسل اس کی ایک بیٹی سے چلے گی۔ قبلہ مہربانی، میں تو پتا ہے مناظرہ سخت، میں کدی سخت گل کیتی نہیں، اینا میں پتا ہے کہ جڑا بندہ آندا نبی دیا 4 بیٹیاں نے، کوئی گل نہیں، 4 ہون تے پاویں 1000 ہون، نسل ایک چو باقی۔ باوینا کل کوثر، وہ پھر بی بی پاک تے مستور بن کے آئے نے، مونس بن کے آئے نے، بیٹی بن کے آئے نے، روڑا انہاں وچ سی بیٹے دا، روڑا بیٹے دا سی تے اللہ نے دے بیٹی چھڑی۔ وہ بیٹی تو بعد بھی تھوڑے تھوڑے مطمئن سان کہ بیٹی تے تقریر نہیں نہ کرنی، بیٹی تے خطبہ نہیں نہ دینا، بیٹی تے لوگاں نماز نہیں نہ پڑھانی، یہ دا مگروں دین لے کے تے کسے بیٹے ہی ٹرنا سی نا۔ وہ جڑے حضرت فاطمہ زہرا دے آمد تے ظہور تے تھوڑے تھوڑے اندروں مطمئن سان نا، بیٹا نہیں آیا بیٹی آئی ہے، وہ آج مکے جے۔ بہت شکریہ مولا تو انہوں جزا دے دے۔ آج 15 رمضان المبارک ہے، وہ جڑے تھوڑے تھوڑے اندروں مطمئن سننا، اللہ معافی دے وے کہ بیٹی ہے نا، دیکھو جی کسی دی بیٹی ہوئے تو لوگ کہتے ہیں انہیں کہڑا جی باہر ہونا ہے، اس کہڑا آ کے تقریر کرنی ہے، بیٹی دی گل ہو رہے، بیٹے دی گل ہو رہے۔ انہاں دیاں آج سنگیاں کٹیاں گئیاں نے امام حسن دی آمد تے، یہ دا مطلب ہے جڑا آج خوش نہیں نا وہ ابو جہل۔ بہت شکریہ قبلہ، جڑا آج راضی نہیں وہ عرب دا کوئی مشرک بدو ہو سکتا ہے۔ آج پیغمبر تو اب تری دا تانا تو پہ ہے۔ اگلی گل لے کہ ایک یہ بھی روڑا پہ تے 4 بیٹیاں کسی دیاں اگے ہونا تے 5ویں بیٹی ہو پہ تے بیبیاں ہاتھ مل دیاں باہر نکل دیاں، وہاں کی ہویا وہ پھر کڑی ہو پہ تے کئی تے اللہ نو مشیر بن کے مشورے دین لگ پہ دی، کسی تے 4 پتر اگے ہون تو انہوں نے پھر پتر ہو پہ، 4 تیاں اگے ہون تو پھر تھی ہو پا، تو بیبیاں پھر اللہ نو مشورے دین دیاں نے کہ اب کی پہ کرنا ہے۔ اتھے جو اگے 4 پتر سن تو اتھے تھی دین دو نا، تے اتھے 4 تیاں سن تو اتھے ایک پتر دے چھڑ دو۔ بہن میری ایک گل دساں، جدی اطاعت کریے نا انہوں مشورے نہیں دیں، اللہ پاک دی ساڑھے تے اطاعت کو حاجب ہے، وہ بہتر سمجھدا جتھے بیٹا دیندہ ہے، بہتر سمجھدا جتھے بیٹی دیندہ ہے۔ مرکز نبی دی اولاد دی بطول بننے حضرت امام حسن علیہ السلام نو سیبت اکبر رکھا گیا، سیبت اکبر، پہلا وڈا بیٹا پیغمبر دا حضرت امام حسن علیہ السلام نے۔ ہون یہ تمہید تو بعد میرا خیال ہے کہ اللہ نے قرآن چ فرمایا کہ ہم نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا، اس میں کیا ہے؟ ہدن للناسی، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدا، اس قرآن کے اندر ہدایت کی دلیلیں بھی ہیں۔ پھر اللہ فرماتا والفرقان، اور اس میں حق و باطل کی تمیز بھی ہے۔ 3 شیواں قرآن دے وچ نے جی، یہ مطلب ہدایت بھی قرآن دے وچ ہے، ہدایت دیاں دلیلاں بھی قرآن دے وچ نے، اور فرقان حق و باطل دی تمیز بھی قرآن دے وچ ہے۔ یہ مطلب ہے سارے بندے جڑے بیٹھے نا الحمدللہ قرآن تے سارے گھراں چ ہے نا جی۔ چلو جی قرآن ہے، تہاڈی جیب ہے، ویسے جیب ہے کہ جیب ہے بندے دے، کوئی شلوار نو یا سائڈ تے جیب ہے نا، تہانوں ویسے پتہ ہے نا اس ویلے پہ تہاڈے جیب وچ کی، اپنی جیب دی گل کر رہے ہیں، نال دے دی جیب تے نظر نہیں رکھی تھی یارا، نال دے دی بندے دی جیب تے نظر ہی رکھی تھی، اپنی جیب تے نظر رکھی۔ تہانوں علم ہے میرا خیال ہے کہ میری جیب وچ اس ویلے کی، ٹھیک، جو کچھ جیب دے اندر ہے، ہر جیب ہے تے وہ وچ نا، جیب ہے تے وہ وچ پھٹی نہ ہوئے، جیب اگر ادڑ گئی ہوئے کدھر تو ڈگ بھی سکتی۔ اگر جیب محفوظ ہے تو دا مطلب تہاڈے پیسے محفوظ نے، تہاڈا بٹوا محفوظ ہے، تساں انگوٹھی جیب چلا کے رکھی ہے تے موجود ہے، وہ موجود ہے جے جیب موجود ہے۔ جیب ٹھیک ہے تے جیب دے وچ جو کچھ ہے وہ اندر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جے قرآن محفوظ ہے،
شکریہ قبلہ. ویسے اللہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس کو نازل بھی کرنے والے ہیں اور حفاظت بھی ہم کریں گے. اللہ دی حفاظت دا ذمہ ہے. یہ مطلب ہے جے جیب محفوظ ہے تے سرمایہ محفوظ ہے. تے جے قرآن محفوظ ہے تے میرے نال رڑو. یہ پھر ہدایت ہے نا ہے. یہ پھر ہدایت دی دلیلاں بھی ہے نا مہربانی. یہ حق و باطل دی تمیز بھی ہے. جے تواڈے گھر قرآن ہے تے پھر اتھے ہدایت ہے. جے تواڈے گھر قرآن ہے میرے گھر قرآن ہے تے سمجھو ہدایت دے دلائل بھی ہے. جے ساڈے گھر قرآن ہے تے پھر یہ مطلب ساڈے گھر حق و باطل دی تمیز بھی ہے. اللہ کروڑ کواری نہ کرے کسے گھر قرآن ہووے تے ہدایت نہ ہووے. میں تواڈی گل ہی نہیں کیتی. تانوں کیوں میں تے آکھیا کروڑ واری اللہ نہ کرے اگر کسے گھر قرآن ہووے تے ہدایت نہ ہووے. تانوں کی ہویا میں تانوں پوچھ تسی پریشان کیوں ہوئے ہو؟ میں حیران ہو گیا. چنگے بھلے تسی بولتے سو پے میں اودی پہ گل کرنا جدے کا یا رسول اللہ علی ولی یا وہ ایک مہربان ایسے پہ ہے نا جنہاں نعرے شارے مار کے دسیا پہ نہیں اسی کو نہیں گھبرائے. ویسے چہرے مینوں دس دین چلو ٹھیک ہے. انہاں مطلب تھوڑا جہا مینوں تسلی دیتی بھی ایسی گل کوئی نہیں تینوں بھلیکھا پہ لگتا ہے. لیکن میں چہرے پہ نہ پیا میں پیا نہ بھی ایک گھر اللہ نہ کرے میں آکھیا کروڑ کواری کہ کو گھر چ قرآن ہوئے تے ہدایت گھر چ نہ ہوئے. قرآن ہوئے تے ہدایت دی دلیل بھی کر نہ ہوئے. اللہ نہ کرے قرآن ہوئے تے حق و باطل دی تمیز بھی اس گھر چ نہ ہوئے. یہ منن والی گل اس واسطے نہیں کہ جے گھر قرآن ہے تے ہر شے اس گھر چ ہونی چاہیے نا. اگر وہ ایسا نہیں قرآن ہے تے ہدایت کوئی نہیں. قرآن ہے تے پورے گھر نو مرن تک پتہ نہیں لگا کہ فلانی جنگ تے حق تے کون سی تے باطل تے کون. یہ مطلب نہیں پتہ لگا. فرقان دا مطلب ہے حق و باطل میں تمیز کرنا. نہ اس گھر نو حق و باطل دی تمیز آئیے نہ اس گھر نو ہدایت آئیے تے نہ کوئی ہدایت دی دلیل ہی آئیے. تے قرآن بھی گھر موجود ہے. وہ دے واسطے آج کل ایک مثال دینا پیا وہ انشاءاللہ پھٹے پڑی. یہ جڑا بادام ہوندے نے دماغ نو طاقت دیندے نے. سنیا میں تو سب سنیا ہوگا حکیمہ کو بادام دماغ نو طاقت دیندے نے. وہ کوٹ کے پیتے جان یا سکے کھادے جان باہروں طاقت دیندے نے. ایک بندہ 5-7 بادام سویرے منہ چ پائے بغیر بھنن تو شام تک منہ چ پھیردا رہے کوئی دماغ تے اثر ہوئے گا؟ میرا خیال ہے گل پہنچ گئی ہے. 5-7 بادام سویرے منہ چ پا لوے شام تک منہ چ پھیر پھر کے کڈے تے آکھے یار مینوں تے مہینہ ہویا ہے بادام بھی ہوئی نے حرام ہے جے کو اثر ہویا ہوئے گا. بندے آکھن گے اینوں بادام کھوان تو پہلا کسے نہ نیورو سرجن کو لے جاؤ پہلا دے دماغ دا علاج کرے. وہ اللہ دیا بندیا وہ جیڑی شے نے اثر کرنا ہے نا وہ پن کے وچوں کڈے گا نا وچوں تے اونے اثر کرنا ہے. یہ مطلب ہے باقی خول اس واسطے رکھا گیا ہے انہوں بادام کھولے گا. بادام نہ کھولیے تے دماغ تے اثر نہیں ہوندا. قرآن نہ کھولیے تے ہدایت نہیں ہوں. جیڑے گھر قرآن کسے کھولیا ہی نہیں وہ اس طرح سمجھو گے جو بند بادام سارا منہ چھپا کے لگا پھرتا ہے. یہ چومن واسطے آیا سی کہ ہدایت واسطے آیا سی؟ قرآن چ اللہ تو نہیں فرمایا پہ میں چومن واسطے بھیجے. اللہ نے فرمایا دے وچ ہدایت موجود ہے. اچھا تہاڈا کی خیال ہے پرفیوم بند ہوے وہ ٹھیک میں سمجھ اے شیشی جڑی ہوندی ہے جڑی پرفیوم دی میرے خیال مکدی نہیں سارے ٹبر کول جب مال مول کے بندہ رکھ چھڑے. ہاں جی مال مول کے روز پھیر پھور کے بندہ رکھ چھڑے تو کتوں وہ کھولو گے تو اللہ دے بندہ خوشبو آئے گی. خوشبو ہے تو چوانی ہے جے کوئی کھولے. خوشبو ہدایت بھی یہ موجود ہے خوشبو بینات بھی یہ موجود ہے. یہ قبلہ خوشبو فرقان بھی موجود ہے. اگلی گل میرے عزیز نے جی دسی ہے کہ لوگ آندے نے یار سانو سمجھ نہیں آندی. اصل گل یہ کہ موبائل بندہ نواں لیاوے نا جی وہ کوئی سمجھ نہیں آندی. وہ کسے کو سمجھنے پیندے
بہت شکریہ جی موبائل بندہ لے وے انہوں بندہ نہ میسج کر سکتا ہے نہ میسج لیا سکتا ہے نہ جو واٹس ایپ کھول سکتا ہے نہ انہوں یوٹیوب کھول دیئے نہ ان کو گوگل کھول دیئے ککھ بھی نہیں پتا انہوں پھر بندے لے کے لگے پھر دینے موبائل لے کے لگے پھر دینے اندر یار موبائل بڑا مہنگا ہے دیتا ہے میں نے کسے تحفے چے دیتا ہے کسے تحفے چے تو میں انہیں جوگا نہیں ادھا جتھو لاگ کھول دینا کھول کسے طریقے لاگ کھولنے والا پاویں ایک منٹ چ کھول چھڑے وہ آندھا رکھ جا کل لے جائیں وہ جاندہ ہی لاگ کھول دیندہ بندہ آندھا یار تو کل کیوں ہونے دے چھڑنا سی وہ آندھا ہونے دے چھڑتا تینو 10,000 چوبنا سی ہونے دے چھڑتا تینو 10,000 چوبنا سی انہوں پتا کوئی ساری رات لگا رہا کام کوئی بھی نہیں انہیں انج کر کے بٹن لوائیں وہ دا لاگ کھل گیا ہے انہوں کسے دسے ہے کہ انج کرنے تے انج ہوئے گا انج کرنے تے انج ہوئے گا اے جننے ترلے موبائل کھولن واسطے لینا ہے انہیں ترلے واسطے لینا ہے انہیں ترلے کوئی کوشش تے کرے گا جی قبلہ کوئی بندہ کوشش کرے گا تو سمجھ آوے گی اور بند رکھ کے ٹھپیا ہوئے تو تو روز چوم کے رکھ چھڑے وہ سمجھتے ہونی ہے آوے کھو نا چلو انج کرو جی انج کرو جیڑا بندہ سمجھتا نا اکا سمجھ نہیں ہوندی ایتھے با دے انہوں گل اچھی ہو رہی تھی میں آپ سے گل کرنا چاہتا سورہ قمر کے وچ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ میں قرآن کو آسان کر جتنا گل کریے اسی کچھ طرح گل کر کے بعد بندے آتے ہیں قرآن سمجھ گیا بس ایسے بارے تم دسو کہ دیکھو جی گل لے وے تو نے گل دساں کچھ بندے سمجھتے نہیں تے کچھ سمجھنا چاہتے نہیں دو قسم دے بندوں نے کچھ تے سمجھتے نہیں تے کچھ سمجھنا چاہتے نہیں وہ تو میں دسنا پیسے لینے ہوں نہ کسے بندے بولے نہ کسے کو بولے بندے نے پیسے لینے ہوں وہ نکی جی بھی گل کرے تو سمجھ آ جاتا وہ آندہ میں نے بولیا نہ سمجھ میں ساری سمجھ پیا ہوں جدو او دے کلو کسے لینے ہوں نا وہ آندہ کی آکھے اصل ہے جو کچھ بندے نے سنیا جاندہ نہیں تو کچھ سننا چاندے نہیں اجرے نہیں نہ چاندے انہوں نے اللہ فرمایا سومم بکمم اومیون وہ اندھے بھی ہیں وہ بہرے بھی ہیں وہ گونگے بھی ہیں تے جڑا بندہ مصطفیٰ دے سامنے بولا ہو جائے میرے کو سمجھ کے میں آ جائے مولا جی تو انہوں جزا دے ہوں جڑی انہیں گل کی تھی وہ دے واسطے ایک آیت پڑھنی پڑنی ہے میرا خیال ہے میں مطمئن کر دینا سورہ مبارکہ محمد ہے جی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا خالق فرماندے نے کہ نبی پاک دے دربار مقدس دی گل اللہ کر رہے ہیں اللہ فرماتا وَمِنْهُمْ تیرے پاس بیٹھنے والوں میں سے کچھ ایسے بندے بھی ہیں کیسے اللہ فرماتا مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ جب تو بات کرتا ہے کرتے ہیں تو سنتا ہے طرف تیری منہم من یستمعو علیکا بعض ان میں سے شخص ایسا بھی ہے جو تیری بات غور سے سنتا ہے تو بات کرتا ہے تو وہ سنتا ہے سمجھ جاؤں والی گل کرنے لگا اللہ فرماتا ہے حتی اذا خرجوا من عندک تو جب تو ان سے جدا ہو جاتا ہے میرے حبیب خطبہ دے کے اندر چلا جاتا ہے تو قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفاً تو کچھ بندے علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے سبحان اللہ آج دی گل نہیں میں پیغمبر تے دور دی گل کر رہے ہیں آج تے ساڑا سمجھان دا طریقہ غلط ہو سکتا ہے اسی ایڈے عالم نہیں ہو سکتے سانو سمجھان دا طریقہ ٹھیک نہیں ہوندہ پیغمبر ایتے کمی کوئی نہیں پیغمبر تو زیادہ علم کسے کو نہیں پیغمبر تو بڑا حکیم کوئی نہیں پیغمبر تو اچھی واز کسے دی نہیں پیغمبر تو اچھا سمجھان دا طریقہ کسے نو نہیں آ سکتا تے پیغمبر پہ سمجھان دا ہے تے بندے پیغمبر تے جان تو بعد اللہ فرماتا وَقَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ تو وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ماذا قال آنفاً یہ ابھی ہونے ایتھو گئے نے رسول کی پہندے سن رسول کی پہندے سن ایک گل ہے قالوا للذین اوتوا العلم وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں علم والوں سے ایک تے ایتے جو اے پتہ لگ گیا الحمدللہ قرآن دی اس آیت چوں اے 16 نمبر آیت ہے جی اے سورہ مبارکہ محمد ہے جی ایدہ مطلب ہے ایتے جو ایک تے یہ پتہ لگ گیا کہ نبی دے کول بین والے سارے ہی کو جائے نہیں سا طے ہو گیا نا سارے ہی کو جائے ہوں دے کچھ بندے پوچھتے ہیں کہ انہیں رسول
کی آخیا ہے؟ تو وہ علم والے دستے ہیں کہ اے رسول نے آخیا ہے. یہ مطلب پوچھنے والے اور ہیں اور یار بتانے والے. تھانوں کہ دساں یہ مذہب شیعہ نا بڑا سخت ہے. یہ غلط گل معصوم نال منسوب کریے تو روزہ ٹوٹ جاتا. اج تقریر چ بندہ کھلو کے کہنا رسول اللہ نے فرمایا, ایویں کئی ٹل ماری ہوندے نے رسول اللہ نے فرمایا, امام حسن نے فرمایا, مولا علی نے فرمایا. تے فرمایا نہ ہوے مثلا تانوں پتہ ہے اقوال کئی بندے اقوال ذری ہوندے نے, وہ اقوال دل کرے. اس واسطے میں انتہائی محتاط ہو کے پہ پڑھنا کہ کوئی لفظ بھی ایسا نہ نکلے. زیادہ میں قرآن اگے ہی پڑھنا مجلساں چ تے اے دے وچ تے زیادہ محتاط ہے, روزے وچ تے ایسی گل بھی نہ ہو سکے. یہ پھر اللہ پہ فرماندا ہے کہ وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں. یہ دا مطلب ہے نبی دے دربار چ ایسے بندے بھی ایسے جڑے پوچھدے نے تے ایسے بندے بھی ہیں جڑے آ تہاڈی خیر ہوے دسدے نے. پوچھن والے ہور نے, دسن والے اور نے. اتوں پھلیاں نو راہ ادھر پہندا ہے, وہ راہ ایڈا چھوٹا جہا ہے کہ کئی باری بندہ آگاہ لنگ جاندا. جہاں چنگوں آیا انہوں کی پتہ آ ہی پہ آ جاندا ہے. ایک بندہ اتنے کھلو کے پوچھتا ہے بھائی جی ادھر پھلے کدھر ہے؟ وہ پوچھتا ہے, وہ جہاں پھلے پہ پوچھتا ہے وہ پھلے ہے تو پھلے پوچھتا ہے نا, پھلے پہ پوچھتا ہے تو وہ پوچھتا جنہوں میں پیا. ایک بندہ پہ دستا ہے, ایک بندہ پہ دستا ہے, وہ آتا ادھر ہی آنج ہوئے گا نا اور سامنے آؤ. یہ مطلب پوچھنے والا ہو رہے, دسن والا ہو رہے. میں تیجے بندے کی گل کر لگا. ایک اتوں آ گیا ہے جہاں وہدا پیا بھی آنا اس بھی بھول ہی ہے. ایک پیا دستا ہے تو ایک پیا پوچھتا ہے. یہ تیجا آیا ہے, ایک بار سوچ کے دسو ورنہ بادام کھاؤ. دماغ نو طاقت آئے تو سوچ کے دس. تیجا بندہ آیا ہے, یہ سامنے ایک پیا پوچھتا ہے بھولے کدھر ہے, ایک پیا دستا بھولے ادھر ہے. یہ تیجا آیا ہے اصولی طور پہ یہ کدے کو پوچھنا چاہیے. دو کھلوتے نے, ایک پیا پوچھتا ہے ایک پیا دستا ہے. جہاں تیجا آیا ہے یہ کدے کنوں پوچھنا چاہیے کہ میں بھولے جانا. جہاں پوچھتا پیا جہاں پوچھتا ہے بہت شکریہ. یہ مطلب ہے الحمدللہ بادام تو سب پرانے کھادے ہیں. دماغ اتنا کام پیا کرتا ہے بندیاں سارے بچیاں بھی آخیا ہے. پھر تیجا آیا ہے انہوں سمجھ نہیں پی آتی. وہ تو اگے پیا پوچھتا ہے یہ کی پوچھنا ہے, انہوں پوچھو جہاں دستا پیا. ساڈے منہ تے بھی کافر لکھ جانا اساں پوچھن والوں کو دین نہیں پوچھا. آباد رہے مولا تانوں جزائے خیر دے. دین انہاں کو پوچھیا جڑے اگوں نہیں پوچھتے جڑے دسدے نے. تے اے نبی دے کول بھی موجود سن. ہن نبی پاک دی تے گل نہیں ہو رہی. اللہ فرماندا ہے حتی اذا خرجوا, جب تجھ سے جدا ہوتے ہیں اور تو ان سے جدا ہوتا ہے. یہ مطلب ہے نبی تے جدا ہو گئے مگر رہ گئی امت. بولو بولو امت. اے شاہ جی بیٹھے نے بخاری صاحب, یہ بھی امت رسول نے. کدی امت ہو شاہ جی؟ شاہ جی تو ہی کدی امت نبی پاک دی تے اسی غیر سید کدی امت. چلو وہ نبی دی امت کی جی کی کر بیٹھا میں پہنا سی کدی امت نبی دی تے اے کدی امت نے. نبی دی دھیان رکھنا جی. پر ویکھ لو وہ بھی امت رسول نے تے اسی امت رسول ہاں. تے خوراک صدقہ ساڈے تے حلال ہے تے انہاں تے حرام ہے. کیا بات ہے, تساں غور نہیں فرمایا. یہ مطلب ہے امت ساری برابر. کیا بات ہے تہاڈی. جدو آج برابر نہیں تو پھر ادو بھی برابر نہیں. کمال ہے یار. کچھ بندے پوچھتے سن کہ ہنے رسول نے کی آخیا تے کچھ دستے سن. پوچھن والے اور نے دسن والے. جڑا بندہ آندا نے نا نشیاں علی نو بلا فصل آ چھڑیا. خبردار, نزول قرآن دا مہینہ ہے. قرآن تے ہاتھ رکھ کے ایکو گل دس, مصطفیٰ تو بعد علی پوچھن والے چاہتا ہے کہ دسن والے چاہتا. مہربانی, شکریہ, بہت بہت شکریہ. مولا تانوں جزا دے. پوچھنے والے اور ہیں, بتانے والے پوچھتے کدے کول نے. اوتل علم, علم والوں سے پوچھتے ہیں, علم والوں سے پوچھتے ہیں. علی تو وڈا نبی تو بعد علم والا کون ہے جنہوں نبی فرمایا انا مدینہ تو علم والی البابا. میں تقریر کر کے باہر نکلا, میں بھلے کھلوتا ضلع میرا بھی سیالکوٹ ہے, تو پنجابی پہ پڑھنا
تے اتنے باہر جان تے بندہ نال دے نوں پوچھے اے مولوی کی آندا سی؟ کیسی بات ہے؟ یہ مطلب ہے جدو میں پہ اتنے پڑھتا سا وہ دھیان نہیں سی. زبان بھی میری ایک ہے, پنجابی پہ بولنا بھی پنجابی ہے, نبی بھی عربی تو وہ بھی عربی. کیا بات ہے. انہوں نے کہڑا درس چ جا کے عربی سیکھنی پینی سی. وہ زبان بھی ایک ہے. پیغمبر ماحول دے مطابق گل کرتے سن. پیغمبر اعظم اپنے معیار دے مطابق ہر بندے نال گل نہیں سن کرتے, بندے دے معیار دے مطابق گل کرتے. بہت شکریہ. پروفیسر اپنے معیار تے نہیں گلاں کردا, وہ جنہاں بچیاں نوں پڑھاندا وہ مطابق گل کردا. پیغمبر دا علم تے بہت وسیع سی, لیکن پیغمبر نے سمجھان واسطے انہاں دی زباناں وچ گلاں کیتیاں, مثالاں دے کے گلاں کیتیاں. تو میں ایتھوں باہر جاواں تے بندہ آکھے آ مولوی کی پیا ہوندا سی, اے دا مطلب جدوں میں پیا ایتھے تقریر کردا ساں ترے ہی گلاں نے, یا او دا دھیان نہیں, بولو, یا انہوں سمجھ نہیں آئی, دو ہی گلاں, یا دھیان نہیں یا سمجھ نہیں آئی. بندے کیسے سن جنہ دا نبی دی تقریر دھیان ہی نہیں سی ہوندا؟ تہاڈی کیا بات ہے. وہ یارا میری گل ہو رہے, میری واری کوئی بندہ ہون تے روزے نے, کئی واری میں کھلونا بندے سگرٹ پین ٹر جاندے, مطلب انہوں نے کوئی ذاکر آئے گا تو سننا گا, ایویں لگا رہے گا. کئی واری ساڈی واری بندے آ جاندے نے, کسی واری ٹر جاندے نے. تے پیغمبر دا تے جوڑ ہی کوئی نہیں, جدے جیسا ہی نہیں کوئی. آباد رہو جی. وہ تقریر پہ کردا تے یا تے دھیان نہیں, تاں تے سننا پیغمبر ہونے انہیں کی پیا ہوندا سی. ایک گل تہاڈے گل دساں, کسے قسم دی لوڑ نہیں روزے چ. جدا نبی تے دھیان نہیں نا, ساڈا او تے دھیان. موج کرے ہو. جڑا پیغمبر نو اہمیت نہیں دیندا, سانو اہمیت دین دی کیڑی لوڑ ہے. ایک یہ مطلب دھیان نہ سنتے سن, ان سمجھ نہیں آتی ہونی. اے جڑا نا قرآن پاک میرے کو انہیں ایک ہی لفظ لکھیا ہے, یہ نام ہے شاہ عبد القادر محدث دہلوی. وہ فرماندا یعنی بندے کند ذہن تھے. ہن ٹھیک ہی بندے کند ذہن تھے. کند ذہن کنوں آنا؟ ذرا دماغ گھٹ کام کرتا. کند ذہن اسی تے کند ذہن نو 500 روپیہ سویرے نہیں دیندے, دہی لیا منگوانا ہوئے پہ میں پیسے راہ سٹ آئے گا. کیا بات ہے. 500 روپیہ ہوئے وہ کوئی 100 کا دہی لیا ہوئے تو آدھے انہیں دہی ہو, انہیں دہی اور انہوں نے دہی بلیلڑ آدھے جی پنجابی, یہ بلیلڑ جا نہ دہی. تو آؤ مڑیا سمجھدار نو دے, سمجھدار نو. اللہ دیا بندیا, تو کند ذہن نو 500 روپیہ نہیں دینا, محمد کسے کند ذہن نو سارا دین حوالے کر کے. سبحان اللہ. آواز رکھو, بہت مہربانی. انہاں میں موضوع میرا بدل چھڑیا, میں ہوں یہ تھوڑی جی بحث کرنا جی, پھر انشاءاللہ وہ بھی آ جانے. یہ جو ہدایت سال لینی ہے, سمجھ آئے گی. آؤندی ہے نہیں بھی چنگی پلی, چنگی پلی پہ آؤندی ہے, کیوں نہیں پہ آؤندی. میں اپنی زبان چ پہ گل کرنا تو تمہیں چنگی پلی پہ آؤندی ہے. تو سوچو جتھے زہرا دا بابا گل کردا ہوں تو جو اتھے بھی کسی نہیں سی آؤندی, تیرا مطلب ہے تاں اللہ فرماندا سی سن رہے ہیں سننا چاہتے نہیں ہیں. میں آج موضوع بدل کے پڑھن لگا. مینو 15 دن گزر گئے نے روزے تے, 14 تو پچھلے 6 دن گزر گئے نے. میں صرف روزے تے پہ پڑھنا. آج چونکہ موضوع امام حسن علیہ السلام دی وجہ تو تسی بچ گئے ہو, ورنہ میں روزے تے پہ پڑھ. میں نے حقیقت ہی وہ پھر سمجھتے بندے نو آؤندی ہے بھی روزے دی کی اہمیت ہے. مجھے کئی بندے پھر وہ سنتے تے ہیں پر بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں کہ آخر گل کدی مکا ہی چھڑے گا. اصل جس رکھنا ہے نا روزہ, یا رکھ رہا ہے یا ارادہ ہے, وہ تے غور نہ سنے گا پھر روزے دے احکامات کی نے, کنہ نال باطل ہوندا ہے, کنہ نال مکروہ ہوندا ہے نا. تے جس رکھنا نہیں وہ سمجھدا بھی ہن گل چھڈے نہ کوئی اگلی گل کرے. اینوں آندے نے کچھ سنتے نہیں, اے صدقے جاؤ, تے کچھ سننا چاہتے نہیں. انہاں تے لکھیا نا جی کہ دراصل وہ کند ذہن تھے, نہ سمجھ تھے, یا یادداشت کمزور تھی. یہ 3 گلاں لکھیاں نے دیوبندیاں. لیکن میں سمجھنا پہ اللہ کو نہیں پوچھنا چاہیے پہ بندیاں نو کی سی, سمجھ نہیں سانے آؤندی گل کی سی. وہ پھر ہوں جواب ہوں تہاڈا میں دے کے تو پھر اگوں پڑھنا, وہ دھیان نہ سن لینا. اج وہ پھر اللہ پاک فرماندے نے کہ میں تمہیں دسنا, اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی. کیا بات. اللہ نے ان کے دلوں پر
مہریں لگا دی ہیں. کیوں؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. میں نے کہا تھا محمد کی پیروی کرو، وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے. میں نے کہا تھا اتباع رسول کرو، وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے. جو اتباع رسول کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کی پیروی کرے اسے محمد بھی سمجھائے تو سمجھ نہیں آتی. میں کیا اللہ کدی پیروی کرنی ہے؟ فرمایا اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی. کدی کرنی ہے؟ اللہ فرماتا او دی جدی اپنی خواہش ہی کوئی نہیں. میں کیا ہو کون ہے؟ فرما وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرے حبیب اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں، یہ جب بولتا ہے اللہ کی خواہش سے بولتا. پیغمبر دی خواہش اصل چ اللہ دی خواہش ہے. اللہ واللہ یشہد، وہ گواہی دیتے ہیں. نشہد یشہد دو لفظ میں. نشہد میں نا ہم گواہی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے. تھوڑی کیا بات ہے؟ یہ منافق جھوٹے ہیں. کمال ہے، گل سچی کر دینے تے بندے جھوٹے ہیں. ساڈے ہاں تے جڑا سچیاں گلاں کرے سچا ہونا، یہ گل سچی کر دینے تے بندے جھوٹے ہیں. صدقے جاواں آندے کی نے تو اللہ دا رسول ہے. اللہ فرماندا ہے گل ٹھیک آندے تو رسول ہے، بندے جھوٹے. بندے جھوٹے. میں کیا اللہ ایک ایسی گل ہے گلاں سچیاں کر دینے تے بندے جھوٹے نے. فرمایا جو منہ سے کہہ رہے ہیں نا دل میں نہیں. منہ نال جو کہہ رہے ہیں نا دل چ تے گل ہی کوئی نہیں. تیرے رسول ہونے والی گل ان دل چ ہے ہی کوئی نہیں. نہ تینوں رسول مندے تے نہ مینوں اللہ مندے تے آ کے آندے تو اللہ دا رسول ہے. اللہ دا بھی اقرار کر دینے، تیری رسالت دا بھی اقرار کر دینے. پھر اللہ فرماتا ہے جھوٹے. کیوں؟ خالق فرماندے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا. ان کا قصور یہ ہے کہ یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے. ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. آگے یہ گل یاد. کچھ پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہا ہے. ان کے دلوں پر اللہ نے مور لگائی. ہر بندے دے دل تے اللہ مور نہیں لاندا، منافقاں دے مور تے دلاں تے مور لاندا ہے. اللہ فرماتا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے. ہن تہاڈا جواب ہے جی فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. میرے حبیب اللہ اعلان کر رہا ہے یہ تو بھی سمجھائے تو نہیں سمجھے. کیا بات ہے جی. میرا خیال ہے جناب دا جواب پہنچ گیا کہ لوگ آندے نے سمجھ ہی نہیں آتی، سمجھ ہی نہیں آتی. بندے اللہ کو ڈرن. یہ نبی سمجھائے تو سمجھ نہیں آتی. یہ نبی سمجھائے تو سمجھ نہیں آتی.
لا یفقہون، وہ نہیں سمجھتے. کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ اندر منافقت ہے. یہ مطلب ہے مومن نو سمجھ آؤندی ہے، منافق نو سمجھ نہیں. منافق نو نبی کو سمجھ نہیں آئی میں کون، تسی کون ہو قبلہ مولوی صاحب؟ کون سمجھا سکتا منافق نو؟ یہ تے بچے جی ہوں اس صحابی دے جس مسجد چ کھلو کے پوچھ لیا یا رسول اللہ اتھے ہی ہوندے نے؟ فرمایا اتھے ہی ہوندے نے. نماز چ فرمایا اگلی صف چ ہوندے نے. جنگ چ فرمایا پچھلی صف چ ہوندے نے. ہو سکا یا رسول اللہ تانوں پہچان ہے، سان تے کوئی نہیں. سانوں کو پہچان دا چھڑو ایک کون نے جنہاں دے دلاں تے موہراں لگیاں نے. تسی بھی سمجھاؤ تو انہاں نوں سمجھ نہیں آؤندی. جڑے نہیں سمجھ آؤندی وہ پھر پیغمبر نے سمجھایا ہے. حدیث دا نمبر 240 ہے جی، یہ صحیح مسلم شریف ہے جی. او دے وچ حوالہ میں دے دیتا جی 240 کتاب الایمان ہے جی. پیغمبر نے حضرت علی دے قدم اندر آیا، فرمایا علی دس دے ذرا لوگاں نوں، دس دے لوگاں نوں مومن کون ہے تے منافق کون ہے. میں قرآن ہاتھ وچ لے کے نا تے حدیث پڑھن لگا، مجھ تے لکھ کے رکھیے. فرمایا لوگو مجھے اس رب کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر کومپل کو ظاہر کیا. مولا علی دی گل کرن دا ایک انداز ہے. مولا فرماتے نے مجھے اس اللہ کی قسم جس نے گندم کے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے کومپل کو ظاہر کیا ہے. مجھے اس علی کل شیء قدیر رب کی قسم، مجھے اس محمد مخبر صادق نے خبر دی ہے جو میں تجھے دے رہا. یہ میری خبر نہیں ہے، یہ میرے نبی کی خبر ہے. لوگوں میں جو تمہیں دے رہا ہوں، کیونکہ دروازے تو علم لبد ہے نا. اللہ دے نبی نے دروازہ علم دا کھولیا تو اس دروازے نے آکھیا کہ جو کچھ میرے کو ہے نا یہ نبی دا دیتا جے. تو ہن میں نبی دی گل تو سنان لگا کی یہ ہن قرآن ہاتھ چ لینا ادوں اگے ہن نیا کوئی نہیں. اللہ فرماندا کہہ دے میرے نبی. حضرت علی نے فرمایا لوگوں مجھے اس نبی نے خبر دی ہے لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. کوئی بندہ مجھ سے محبت نہیں کرتا سوائے ایمان والے کے، کوئی بندہ مجھ سے بغض نہیں رکھتا سوائے منافق کے. یہ مطلب ہے محبت علی ایمان ہے، بغض علی منافقت ہے. یہ مطلب ہے جتے اندر علی دا بغض آ گیا ہے انہوں نبی کو سمجھ نہیں آتی. تساں کتے سمجھانا تو میں کی سمجھ انہوں ہی آئے گی جتے اندر محبت علی، سمجھ انہوں آئے گی جتے اندر محبت علی ہے، کیونکہ تجھے تو سمجھ آ نہیں سکتی. یہ مطلب طے ہو گیا. وہ بندہ ہی بے وقوف ہے جڑا ٹونڈے نو آکھے لکھ لکھ، جڑا لنگڑے نو آکھے پاج جو پاج، اور لولے نو بندہ آکھے پاجو کہ میں پاجے، جڑا بندہ آنے نو آکھے ویکھ کے ٹور. میرا آنے نو کوئی نہیں آکھنا چاہیے، او دا علاج کرانا چاہیے. او یا جنوں وکھانا ہی پہلا چیک کر، او دی آنکھاں جائب تے نہیں. جدے کو لکھانا ہی پہلا چیک کر، او دے ہاتھ جائب تے نہیں. جنوں ٹور نہیں پہلا پتا کرو بندے دی لت جائب تے نہیں. جنوں دین سمجھانا جے پہلا چیک کرو او دے اندر بغض علی تے نہیں. زمینی، آسمانی، قدیری، فقیری، کلندری، صدا بہار، نعرہ حیدر یار. شکریہ قبلہ، نہایت مہربانی. میرا ان قصور نہیں جڑا میں موضوع شروع کیتا سی. ہن 44 منٹ ہو گیا نا تو باقی پھر 16 منٹ رہندے نے. یہ وچ میں کلیئر کرنا جی، کوشش کرنا. میں عرض کر رہا سا کہ امت رسول میں دو طبقے ہیں، ایک اولاد رسول، ایک امت رسول. اجے بھی حلال حرام دا فرق ہے کہ نہیں؟ صدقہ میرے تے حلال ہے. تو ہی جی میں چپ کیتے ہو تو کیا رہے خر مولوی ٹوپی کلن لگا. میں مثال پہ دینا پہ صدقہ میرے تے جائز ہے، حلال ہے. سید رے وہ گڈی تے نام ہی آیا ہوئے او دے تے حرام. تو ایدہ تعلق پیسے نال نہیں تے گڈیاں نال نہیں تے زمینہ نال نہیں. جڑا اولاد علی ہے نا وہی
نسل رسول ہے، لہٰذا انہاں تے صدقہ حرام ہے تے ساڈے تے صدقہ حلال ہے۔ اے طارق جمیل صاحب نو پوچھ لو، تقی عثمانی صاحب نو پوچھ لو، فضل الرحمان صاحب نو پوچھ لو، جدے تے اعتبار ہے او دے کولوں پوچھ۔ کوئی اعتبار والا مولوی تے ہوے گا ہی نہیں جدے جنوں وڈے حضرت صاحب آندے نا، وڈے حضرت صاحب، وڈی مسیت والے وڈے حضرت صاحب، انہوں پوچھنا ہی مسیت تے جا کے کہ سید زادی تے سید زادہ اے امتی دا صدقہ خیرات کھا سکتا؟ وہ اگر نہیں کھا سکتا، یہ دا مطلب ہے وہ بھی امت نے تے اسی بھی امت۔ نماز انہوں تے بھی واجب ہے تے ساڈے تے بھی واجب، روزے انہوں تے بھی فرض نے تے ساڈے تے بھی فرض نے۔ وہ بھی 7 چکر لاندے نے طواف دے، اسی بھی 7 لانے ہیں۔ وہ بھی صحیح 7 مرتبہ کر دیں، اسی بھی 7 مرتبہ کر دیں۔ کنکر گن کے شاہ جی تسی بھی اُنہیں ہی مار دے ہوتے، اسی بھی اُنہیں ہی مارنے ہیں۔ جدو دین گن کے سارا پورا تے برابر ہے، یہ بندے ہی کو جائے کیوں؟ کمال جی، مہربانی کے بلا۔ ہوں میں ایک آیت پڑھنا جی تو بہت جلدی اس کو کلوز کرنا۔ یہ سورہ مبارکہ ابراہیم ہے جی میرے سامنے، اور آیت مجیدہ دا نمبر 34 ہے جی، 37 معاف کرنا، 37 نمبر آیت ہے، یعنی 37۔ اللہ فرماندا ہے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کدوں جدو حضرت حاجرہ نو تے حضرت اسماعیل نو چھڈیا نے نا، وہ بے آپ ہو گیا میدان وچ، کوئی شے نہیں سی، بنجر ہر شے تے پانی دی چھٹ نہیں سی۔ عرب وچ جتھے پانی ہوندا سی اوتھے پرندے آوندے سن، پرندیاں تو لوگ حساب لاندے سن کہ ادھر کدھر پانی ہے جدھر پرندے پہ جاندے، کیونکہ اوتھے نخلستان اوتھے ہی بندا سی، ریگستان وچ جتھے پانی ہوندا سی، کھجور اگ پئی، کوئی بوٹا اگ پیا۔ وہ جڑیاں 2 پہاڑیاں نے صفا تے مروہ، او دے نال ہی بیت اللہ شریف دا یہ نا جگہ، یہ مختص ہے حضرت آدم تو لے کے، یہ تعمیر بعد جو ہے، جگہ بڑی پرانی سی، ہاتھا چروکنا اللہ رکھے سی، میرا خیال ہے۔ اور یار خالی ہاتھا بڑے چردہ سی، کئی بار تمہیں پتا ہاتھا بھی نہ لگ گیا ہوتا ہے۔ آج یہ کلونیاں بن دیاں صرف نمبر لبا ہوتا ہے، صرف نقشہ بنیا ہوتا ہے، انہوں کو تسی جاؤ تو انہوں بازار وہا چھڑن گئے، تے وچ انہوں بوٹے بنائے نے، تے وچ انہوں پارکنگ بنائے، کاکھ نہ کنڈا، ساری منجی لگی، وہ تو نقشہ بکھان گے پہ جناب اے ویکھو نا، مسجد جے، اے ہاسپٹل جے، اے یونیورسٹی جے، اے کاکھ بھی نا۔ لیکن اگر منصوبہ ٹھیک ہوئے تے آخر کدی نہ کدی بن جاندہ ہے۔ اللہ دا منصوبہ تے غلط نہیں سی نا، وہ تو سچی ذات ہے، انہیں وہ ہاتھا مختص کر چھڑے سی حضرت آدم دے بیٹے دا۔ یہ دوارے ہر نبی نے طواف کیتا جی، ہر ولی نے طواف کیتا ہے، ہر امام نے طواف کیتا، حضرت آدم بھی کیتا ہاتھے دے دوڑے۔ تعمیر دی بات چاہیے، میں پہنا ہاتھا ہے بڑے چردہ سی، تعمیر بات چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے جو چھڑیا نا حضرت حاجرہ تے اسماعیل نو، اتھوں شروع ہوئی ہے۔ اللہ فرماندہ ہے ربنا، اس نے کہا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب میں اپنی اولاد کو اس غیر زرعی زمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ واہ واہ بہادر وجی، میں سمجھ آئے گی کیوں نہ آئے گی؟ غیر زرع یعنی غیر زرعی زمین جتے ککھ نہ ہوندا ہوئے، اس بنجر زمین ہے کنوں چھڑ کے جا رہے ہیں؟ من ذریتی، اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، امت کو چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ اولاد نو چھڑ کے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور گل دساں، اولاد ایڈی چھوٹی سی کہ نری اولاد رہ نہیں سی سکتی، ماں دی گود سی، اور یارا اسماعیل ماں دی گود سی، تے ماں دا ذکر پھر نہیں کیتا۔ کدوں اللہ نے فرمایا پہ میں ماں دی گود، ابراہیم نے آکھا میں ماں دی گود جو نکا جا بچہ چھڑ کے جانے، بس اولاد دا ذکر آیا، ذریتی۔ میں کیا والدہ دا بھی ذکر کر چھڑ دو، فرمایا ذریت پاک ہو نا تو والدہ کا تعارف خود ہی ہو جا۔ سبحان اللہ، کمال ہے، ذریت کمال ہوئے تے والدہ تا تعارف تو میں کب ہو جائے گا؟ اللہ فرماندہ لوگ ذریت کو دیکھ کے دیکھیں گے کہ ماں کیسی ہے۔ فرمایا ہم نے من ذریتی، میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں غیر ذی زرع، غیر زرعی زمین پر، لیکن ایک میں نے تسلی ہے کہ فرماندہ اندہ بیتک المحرمی، یہ مجھے تسلی ہے کہ تیرا گھر قریب ہے، تیرے محترم گھر کے قریب چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے کول جو چھڑ چلنا، تیرے گھر کول چھڑ چلنا تے میں ٹر چلنا، ایک مہربانی کریں میں ٹر چلنا، اے تھے چلنا تے میں ٹر چلنا۔
اگو تو جان تے اے جانن ایک دعا کیتی نے قریب آ رہے ہیں 15 رمضان دے میں قرآن دے ذریعہ امام حسن تک پہنچنا چاہتا مولا تو جزا دے ذرا آیتاں باقی رہ گئی ہیں ہن جنہ وقت پہنچدا اودے وچ مرض کر دینا فرماندے نے ربنا اے میرے رب لیقیموا الصلاۃ میں انہیں چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ تیری نماز کو قائم کریں پتہ نہیں بندیاں نماز نو معمولی کیویں سمجھ لیا ہے تے کیویں بندے نماز چھڑ دے نے یار کسے دور بچے دی اہمیت وچ کمی نہیں آئی پانی دا انتظام بھی کوئی نہیں کہندے نے تھے نماز قائم کریں گے پانی نہ بھی ہو تو نماز کو قائم پانی کے بغیر ذریت کرتی ہے امت نہیں کر سکتی بے آب ہو گیا میدان ہے زمزم تے جو نکلے ہی نہیں زمزم تے نکلے حضرت اسماعیل دے پیر جو وہ پہلے پہ فرماتے ہیں یقیم الصلاۃ میں اس لیے اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تیری نماز کو قائم کرے تاکہ تیری یہ جڑی اولاد ہے نا جڑی ذریت ہے وہ صرف دم کرنے واسطے نہیں آؤں دے پہلا نماز پڑھ دے رہے بابا جی پہلا نماز شروع کرو اوہ اولاد ابراہیم دی پہلا کام کی تیری نماز کو قائم کریں پھر فرماندے نے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي عَلَيْهِمْ اس ناس تے آج دی مجلس ہے ناس دا معنی انسان قُلْ اعوذ برب الناس مالک الناس کہہ دے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی الہ الناس جو معبود ہے انسانوں کا جو مالک ہے انسانوں کا فرماتے ہیں اللہ فاجعل افئدتن من الناس تحوی علیہم میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے قریب چھوڑ کے جا رہا ہوں اب تو انسانوں کے دل ان کی طرف موڑ دے کیا بات ہے بھائی ہو گئی ہے مجلس کی بلا اب تو انسانوں کے دل ان کی طرف موڑ دے ان کو ضرورت نہیں کہ انسانوں کی طرف دل کو موڑے انسانوں کا دل اور مسیت ہر بوئے گے ہوں دی مسیت ہوں دی روز کہ آجو نماز پڑھ لو میرے نہیں بندے مسیتیں جانتے ہیں یہ دا مطلب ہے مسجد قائم ہے اپنی جگہ پر لوگوں کا دل مڑیں گے تو مسجد میں جائیں گے کمال ہے یار جدہ مسجد ال دل نہیں پہ مڑتا وہ دا حسین ال دل کرے میں مڑ گیا فرمایا میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں فرق سن لو تو انہا تو اینا کر کوسا شکریہ کی بلا یہ دا مطلب ہے اولاد کو چھوڑ کے گئے ہیں اور کہتے ہیں افئدتم من الناس تحوی علیہم یہ میری اولاد ہے تو لوگوں کے دل میری اولاد کی طرف موڑ دے یہ دا مطلب ہے اولاد اور ہے لوگ اور ہے کیا بات ہے شکریہ کی بلا اولاد اور ہے لوگ اور ہیں اس اولاد کو ضرورت ہے امت نہیں امت کو ضرورت ذریت ہے یہ تھے بھی اولاد آکھیں اولاد آکھیں ہوں پھر دوجی آج سن لو او دے وچ بھی دووے لفظ اے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب بکر ہے خالق کائنات نے دووے لفظ پھر استعمال کیتے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ جب اس کے رب نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا اور وہ پورا اترا 100 نمبر لے گیا پھر اللہ فرماتا کالا تو اس نے کہا انی اللہ نے کہا انی جائلکا للناس ناس آ گیا جو پھر للناس اماما جا میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا ہائے ہائے میں نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا ہوں پھر اولاد پڑھا جیڑے بڑے امامت لبی ہے نا فرماتے نے کالا ومن ذریتی میری اولاد کو بھی امامت دے گا کمال رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ حضرت ابراہیم نے اولاد وچ امامت منگی ہے یا امت وچ امامت منگی
صدقے جمع اولاد میری اولاد میں بھی امام بنائے گا. فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ضرور تیری اولاد میں امامت رکھوں گا، لیکن ذرا میرا پیغام اولاد کو بھی پہنچا دینا، ہم ظالموں کو امام نہیں بنا. سبحان اللہ، ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے. میں کہنا ظلم کیے. فرمایا الشرک ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم. شرک ہے اللہ سے ہٹ کے کسی کو سجدہ کرنا. اللہ فرمایا زندگی چ ایک واری بھی جس مینو چھڈ کے کسی بت اگے منہ ترے ہے نا، وہ امت ہو سکتا ہے، امام نہیں. سار اٹھاؤ یار، سار اٹھاؤ. امامت جب چلے گی ذریت ابراہیم میں چلے گی. یہ مطلب ہے ناس کا مطلب امت ہے، ذریت سے منسوب امامت ہے. یہ مطلب ہے ہر نبی اولاد منگ. حضرت ابراہیم تو حضرت زکریہ نے بسم اللہ ٹھیک ہو جی، حضرت ابراہیم تو حضرت زکریہ نے اولاد منگی 100 سال تو اتے سن جدوں منگی. 4 منٹ میرے کو باقی نہیں، 4 منٹ پڑھنے ہیں. یہ بھی نہ پڑھا 4 منٹ باقی رہے. 4 منٹ گئے آگر کیسا باگر انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی اولاد کیوں منگتا ہے 100 سال تو اتے ہو کے لوک لوک کے دعاواں کرتا ہے. نہیں میں پڑھ دینا سورہ مبارکہ آل عمران ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے رب کو ندا دی. کالا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، مجھے طیب اولاد عطا فرما، طیب اولاد عطا فرما. ایک اور آیت مجیدہ پڑھ دینا، یہ نال ہی مک جائے گی انشاءاللہ مجلس. سورہ مبارکہ مریم. اللہ فرماتا کیوں اس ویلے اولاد پہ منگنا ہے؟ لک لک کے اپنی بیوی دی حالت فرق دیکھیے. کانتی امراتی آکنا، وہ تے بھانجے وہ دل سے لوگ آندے بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. تے تو فرمایا ربی انی وہن العظم منی واشتعال الراس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیا. وال میرے سفید نے، ہڈیاں میری کمزور نے، اور بد نصیب میں نہیں، میرا تو رب ہے، میرا تو رب ہے، میں بد نصیب نہیں. 100 تو اتے میری عمر ہو چکی ہے، بیوی میری ضعیفہ تے کمزور ہو چکی ہے، پر مینوں اولاد دی بڑی لوڑ ہے. فرمایا کی کرنی ہے؟ فرماتے ہیں انی خفت الموالی من ورائی، مجھے خطرہ ہے، ڈر ہے ان لوگوں کا جو میرے مرنے کے بعد میری جگہ پہ بیٹھنا چاہتے. سار اٹھاؤ بھائی، سار اٹھاؤ. جو میرے مر جانے کے بعد میری جگہ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. اللہ فرمایا پھر وکانتی امراتی آکرن، تے بیوی اس قابل ہی نہیں. آؤ مسلمانوں نبی نو آکھو جے تو دنیا پہ چھڑنا ہے تے پچھو سارا کو جو امت نو دے جا وڈیری عمرے پتر کے منگنا ہے. کی سنیا جے؟ فرماتے ہیں فہب لی من لدنک ولیّا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. کادے واسطے؟ یاری سنی و یارث من آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے. رکھ کھلے قرآن تے مولوی ہاتھ، اگر نبیوں کا ورثہ ہی نہیں ہوتا تو وارث کیوں مانگ رہا تھا؟ پوری دنیا من گئی ہے نبی وارث پہ مانگتا. شکریہ جی. اور یار نبی 5 نمبر آئے تھے سورہ مریم دی. نبی کی منگتا ہے؟ وارث. کوئی ورثہ ہے سی نا؟ ہے سی. لوگ آندے نے نبیاں دی جائیداد نہیں ہوتی. اچھا جی کی ہوندا ہے؟ نبیاں دا ورثہ علم ہوندا ہے. چلو ٹھیک ہے اتھے مک جو. جے نبیاں دا ورثہ علم ہوندا ہے تے علم امت نو دیندیاں کی پیا ہوندا سی؟ تساں غور ہی نہیں فرمایا. بھئی نبیاں دا ورثہ علم ہے تے امت نو علم دینا چاہیے. میں سکول ٹیچر ہاں، اتنے میرا منڈا نہیں سی پڑھتا تو مینوں پڑھانا ہی نہیں سی چاہیے کہ میرا اتنے منڈا کوئی نہیں، پڑھانا چاہیے. تو علم ہے 2 گلاں نے. شبیر احمد عثمانی لکھا ہے کہ نبی دا ورثہ علم ہوندا ہے. طاہر القادری نے لکھا ہے کہ نبی دا ورثہ دین ہوندا ہے. یہ مطلب ہے جے دین نبی چھڈ کے جاندا ہے تاں بھی کوئی دین دا وارث ہوندا ہے نا. تہاڈی کیا بات ہے. تے جے نبی علم چھڈ کے جائے علم دا کوئی وارث ہوندا ہے. میں فتق دی گل تاں نہیں کردا بھی وہ ایک وکھرا موضوع ہے کہ فتق نبی دی جگیر ہے کہ نہیں. لوگاں نے نبی دے ورثے تو انکار تاں کیتا ہے کہ جب پچھلے نبیاں دا کوئی مرلہ بھی ثابت ہو گیا نا تو سارا فتق نبی دا ثابت ہو جائے. تو نبی دا ثابت ہو گیا تو زہرا دا ثابت ہو جائے. چل اتھے ہی مک ہاں. جے فتق دی گل ایک پاسے فائل چھپ دئیے رکھ دئیے
کیس سے بند نہیں ہونا, کیس تو چلتا پیا, کام تک چلتا رہنا ہے. اسی فائل بند کے اتنے رکھنے, تو گل کر. یہ نبی پہ اپنا ورثہ بچاؤ واسطے پتر منگتا ہے, وہ کی ہے؟ کوئی آندا دین ہے تے کوئی آندا علم ہے. یہ تو طے ہو گیا نا. پھر نبیاں دے ورثے چ پہلی جائیداد نام ہی ہوئے, دین تے علم تے ہوندا ہے نا. رکھ وہی قرآن تے ہاتھ میرے آنگوں تے رمضان دے وچ وچ ہی دس, جے مصطفیٰ دین چھڈ کے گئے نے تے وارث کنوں بنا کے کمال ہے بھئی. آخری جملہ ہے, جے نبی علم چھڈ کے گئے نے تے پھر وارث کنوں بنا کے گئے نے. اور تیرے تے رہ گئی یہ گل, دین پوچھنے والے وارث ہوں گے یا دین بتانے والے وارث. میں آخری گل کر رہا ہوں, اے عرب دیاں بدوਆਂ نو سمجھ آ گئی ہے, جان کے آندے جے سانو سمجھ نہیں آتی. عرب دیاں بدوਆਂ آکھیا اے دا پتر ہی کوئی نہیں, اے دا وارث ہی کوئی نہیں. اے دا مطلب ہے بدو بھی جانتے تھے کہ امت نبی کی وارث نہیں ہوتی, بیٹا نبی کا وارث ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب بکواس کر دینے, تیرا پتر کوئی نہیں تے وارث کوئی نہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میں تینوں فاطمہ جیسی بیٹی دیاں گا, علی جیسا داماد دیاں گا, جو حسن حسین جیسے بیٹے دیاں گا. تے مبالج کھلو کے آکھیاں بنانا بناتا میں, اور مجھے بے اولاد کہنے والوں تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے. آج جایا جے نبی دا پہلا بیٹا اس دنیا, آج جایا جے نبی دا پہلا بیٹا, آج جایا نبی دا پہلا بیٹا. امام حسین علیہ السلام نبی دے دوسرے بیٹے نے, قرآن دی نس نال امام حسن نبی دے بیٹے نے. ابنانا و ابناکم, ایتھے بحث لمبی نہیں کرتا. شام دے بادشاہ نے, حکمران نے حضرت امام حسن نو بلایا تے کہنے لگا بندے تقریراں کرنا چاہتے ہیں. امام حسن کہنے لگے کر لین, لیکن ایک شرط ہے, میری سن کے جان. ہو سکے سن کے جان گے. 5 بندے اٹھے, حضرت علی دے خلاف بکواس کر کر کے تھک کے بہ گئے. جدوں بیٹھے نے نا ادو امام حسن اٹھے, انہوں دی شرط سی کہ سن کے جانا. حضرت علی دے خلاف گلا کر دینا, لمبی گل نہیں کرتا, 1 منٹ چ مکانا. حضرت امام حسن علیہ السلام فرمایا میں پہلے تواڈے نال گل کرنا چاہنا. انہوں نے کہا میں کوئی گل کیتی, تو انہوں نے کیتی. فرمایا بانی تے تو ہی, تساں بلائے نے, تہاڈا دربار ہے, تے تساں تقریراں کروائیاں نے, ایک گل تہاڈے نال وی تے میں کرنا. وہ آکھے میرے نال نہ کرو, انہاں نہ کرو. وہ پھر تہاڈے ورگے وچ بندے بھی کئی سیانے بیٹھے, انہاں آکھیا جی گل کرو, تہاڈے نال گل ہی کرن لگے نا, کی تانوں آکھن لگا. وہ آکھن لگا تانوں پتہ کوئی نہیں, میں کوئی گل کیتی. انہاں کروائی تے تو ہی کروائی ہے, تو میں ایک گل تہاڈے نال کری, میں کہڑا لمبیاں کرنا. وہ آکھن لگے بندے چلو جی سن لو, جی سن لو. امام حسن آندے نے اب 5 بندے تو تیار کیتے سن میرے پیو دے خلاف گلا کرا, تو میں حوصلے نال سنیاں, تو میری ایک بھی نہیں سنتا. ذرا ایک گل تے دسو. ہاں جی دسو, حکم کرو. حضور نے فرمایا اسلام دی پہلی جنگ بدر ہوئی ہے, وہ پہلی جنگ چ اسلام دا جھنڈا تیرے پیو دے ہاتھ ہی سی کہ میرے پیو. اسلام دے جھنڈے دی گل کر, اسلام دا پرچم. اور ایسا کیا بندے نے تانوں میں آکھیا سی نا. اچھا اور بھی کئی گلاں کیتیاں, ایک گل میں وہ 5 بندے دی گل کردا, ایک بندے دی گل کر. وہ حضرت علی دی ولایت دے بڑا خلاف سی, تاندا میں ولی نہیں منتا تے تیرے پیو کچھ نہیں, نعوذ باللہ منتا تے. حضرت امام حسن نے فرمایا کہ تیرے نال میں 5 نے گلاں لکھیاں نے, میں ایک دی کرن لگا آخری دی. میرے مولا فرماندے نے کہ تو سمجھنا کہ میں علی نو نہیں منتا, تو بہادری پیا کرنا ہے کہ میں علی نو ولی نہیں منتا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میرا باپ تجھے اپنی ولایت میں قبول ہی نہیں کرتا. جڑا بندہ ولایت علی تو دور ہے نا, وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کو بہادری پہ کرنا. پہلی گل تو حضرت علی اپنی ولایت دے کمرے چ وڑن ہی نہیں پہ دیندے. تے اگوں آندا ہے اچھا تے مینوں کی ہے, فرمایا تیرے جیسے اگوں بھی جنے ہون گے نا, وہ میرے پیو نو ولی نہیں منتے. تو اینا کل کوثر ذہن چ رکھنا. حضرت نے فرمایا ابا جی دا نام کیتا, وہ جڑا نام دسیا نا, جڑا نام دسیا وہ پھر لکھیا کتاباں چ, وہ دسے. وہ سکا جی اے میرے والد صاحب دا نام. حضرت امام حسن نے فرمایا
یہ جڑا تو ابا پہ آنا ہے یہ وہی بندہ ہے نا جس میرے نانے نو اب تک رکھے کمال ہے بھائی آخری کر رہے ہیں میرے نانے نو سب تو پہلا اب ترے نہیں آکھیا سی نا آس بن وائل دی گل کر رہے ہیں مودودی بھی لکھے ہے ہو سکے ہاں حضور نے فرمایا اچھا وہ تو ابا جی سن اے جی امام فرماتے نے جدو اس میرے نانے نو آکھیا تو بے اولاد ہے تے اللہ فرمائی نہ تو اینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر اللہ فرماتا ہے محمد غصہ نہ کر اے تیرے جننے دشمن نے وہ بے اولاد نے تیرے پیو نو قرآن بے اولاد آندا تو کون ہے آخر دعوانا الحمدللہ